طالب علمی کی بات ہے، میں ایک جگہ نماز کے لیے وضو کر رہا تھا تو ایک صاحب نے وضو کیا، بڑی جلدی میں آئے اور جلدی میں وضو کیا تو ان کا ایک ٹخنا خشک رہ گیا۔ تو میں نے ان کی خدمت میں بڑی، چونکہ بزرگ تھے، بڑے تھے مجھ سے، میں نے بڑی عرض کی، میں نے کہا وہ آپ کو خیال نہیں رہا، آپ کا ٹخنا خشک ہے۔ وہ کہتے ہیں مولوی وہ لنگڑ نہ دے آج، دیکھو کو لنگ نہ جائے، تو سب قبول کرنی کہ اللہ نے۔ میں نے ان سے کہا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ کہنے لگا میں کپڑا بیچتا ہوں۔ تو میں نے کہا اگر آپ کا 1000 روپے والا گز کپڑا ہو تو کوئی شخص کے کوئی عرض نہیں، چل مہربانی کر 300 کا دے دیتے ہو؟ کہنے لگا نہیں جی ترتیب سے ہی بات چلے گی۔ تو میں نے کہا یہ بھی ذرا ترتیب سے ہی چلے گی۔ زکوٰۃ ہے، آپ کو ٹائم دیا گیا ہے کہ اضافی رقم آپ کے پاس ہو، آپ کے اخراجات سے زیادہ ہو، کس منظم طریقے سے زکوٰۃ فرض کی گئی ہے، اور یہ وہ نظم و ضبط ہے جس سے بندے کو تکلیف نہیں ہوتی۔ یعنی آپ کی ضروریات سے زیادہ مال ہو، اس مال کی قیمت 7.5 تولے سونے کے برابر یا 52.5 تولے چاندی تک پہنچ جائے، پھر وہ کل پہنچی ہے تو آج زکوٰۃ فرض نہیں، اس پر سال گزر جائے، پھر بھی وہ سارا نہیں دینا، اس میں سے 2.5% دینا نظم و ضبط سے۔ تو یاد رکھیے گا کہ نظم و ضبط ایک حسن ہے۔ آپ دیکھیے شریعت اسلامیہ کس طرح سے ہماری تربیت کرتی ہے۔ شریعت تو کہتی ہے باقی ساری چیزیں تو ایک طرف رہ گئیں، کسی کے گھر بھی جانا ہے تو نظم و ضبط سے جانا ہے۔ آپ کے بھائی کا گھر ہے، آپ کے دوست کا گھر ہے، آپ کا قریبی تعلق ہے، بغیر اجازت جا سکتے ہیں؟ دین نظم سکھاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا۔ کیا کرو؟ اگر کسی کے گھر جاؤ نا تو پہلے جا کے اجازت لو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کن سے کہا؟ صاحب کسی کے گھر میں داخل ہونا ہے تو پہلے کیا کرنا ہے؟ اجازت لینی ہے۔ اہل خانہ کو سلام کرنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام 3 دفعہ دستک دیتے تھے، اجازت نہیں ملتی تھی تو لوٹ آتے تھے۔ جھگڑا کیا ہے؟ یہاں اعلام لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں میں ملنے گیا سا جی تو مینوں ٹائم ملیا سی، آپ کے ٹائم کا نہیں میں نے خیال کیا۔ جب تک آپ نظم و ضبط نہیں سمجھتے، ترتیب نہیں سمجھتے، آپ دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کھانا تھا صحابہ کا، صحابہ نے کھانا کھا لیا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کھانا کھانے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، شادیوں پہ، بیاہ پہ آپ دیکھتے ہیں گپ شپ لگنے لگتی ہے، وہ دیر تک بیٹھے رہتے ہیں۔ تو وہاں بھی کچھ لوگ بیٹھ گئے، کوئی اچھی گفتگو، کوئی دین کی، کوئی خیر کی بات ہونے لگی۔ نبی پاک علیہ السلام 2-3 دفعہ تشریف لائے، ان کو دیکھا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تو آواز اونچی نہیں کرنی، تم نے اس طرح چلا کر بات نہیں کرنی، اس طرح لوگ آپس میں کرتے ہیں۔ دھیما لب و لہجہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، لفظوں کے چناؤ میں احتیاط کر۔ دیر تک بیٹھے رہے، بات چیت ہو رہی ہے، حضور 2-1 دفعہ آئے، واپس چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا، فرمایا میرے محبوب کو تکلیف دیتے ہو؟ جب کھانا کھا چکو تو اٹھو، اب جاؤ، ختم ہو گئی دعوت، ٹائم مکمل ہوا، آپ کوئی کام کرنے دو۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نہ لوگوں کو قانون توڑنے سے منع کرتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو اطاعت امیر کا حکم دیتے، امیر کی فرما برداری کی بات سناتے، فرماتے اگر تمہارے اوپر نک کٹا حبشی غلام بھی امیر بنا دیا جائے جو کتاب اللہ کے مطابق تمہیں حکم دے تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اس کی بات بھی سننا اور اس کی فرما برداری بھی کرنا، پیچھے نہ ہٹنا۔ تم یہ نہ دیکھنا کہ یار یہ تو نک کٹا حبشی غلام ہے اور میں تو معاذ اللہ سے بہتر ہوں، اس کی فرما برداری کرنا، اس لیے کہ نظم و ضبط قائم رہتا ہے جب لوگ قانون کی پابندی کریں، اور جب قانون کی پابندی نہیں ہوتی، جہاں قیام عدل نہ ہو وہاں قرار ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر جیسے لوگ اگر عدالتوں میں پیش ہو سکتے ہیں، اگر خود رسول پاک علیہ السلام اپنا آپ پیش کرتے ہیں صحابی سے، وہ کہتے ہیں جی آپ نے مجھے چبھو دیا ہے صفیں سیدھی کرتے تیر یا نیزہ تو میں بدلہ لوں گا، تو حضور پیش کرتے ہیں اپنا آپ، حالانکہ وہ تو دور محبت تھا، عرض کی حضور کس نے بدلہ لینا تھا، نہ آپ نے کوئی تکلیف دی تھی، یہ تو وجود چومنے کا بہانہ تھا۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمارے سامنے اسوہ رکھا ہے، اس میں یہ ہے کہ یہ نظم اس طرح کا ہونا چاہیے کہ کوئی شخص بھی قاعدے قانون سے بالا تر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 3 لوگ سفر کریں تو ایک کو امیر بنا لیں، ورنہ بار بار بحث ہوگی، ایک کہے گا یہاں ٹھہرنا ہے، یہاں کھانا کھانا ہے، یہاں نماز پڑھنی ہے، دوسرا کہے گا یہاں۔ 3 سفر کرو تو ایک کو اپنا امیر مان لو، نظم و ضبط سے زندگی گزارو۔ اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نا گھر کے باہر بھی پورے نظم و ضبط کے قائل تھے، پوری ترتیب۔ آپ دیکھیں حضور صفوں کا درست ہونا بڑا پسند کرتے تھے، نماز ہی پڑھنی ہے نا، کھڑے ہو گئے ہیں نا، لیکن حضور نے دعا دی، فرمایا صفیں سیدھی کرو، اللہ تمہارے دل بھی سیدھے کر دے گا۔
حضور نماز کی جماعت سے پہلے اعلان کرتے بھئی اپنی صفوں کو درست کر لو. حضور پسند کرتے کہ بالکل اس طرح مرتب ہو کے لوگ نماز پڑھیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں جب کوئی شخص آتا تھا نا تو حضرت ابو بکر صدیق اسے سائڈ پہ لے جاتے تو کہتے تھے تمہیں پتہ ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے حضور کے سامنے آواز اونچی نہیں کرنی. اسے پہلے آداب مجلس سکھاتے تھے, نظم و ضبط سکھاتے تھے, حضور کی بارگاہ میں حاضری کا طریقہ سکھاتے تھے, پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے کہ ہم نظم و ضبط والے بنے. ایک جملہ بھی ضائع نہیں, اضافی نہیں. اس میں کہا کرتا ہوں دوسروں کو بہت ساری چیزیں سکھانے سے بہتر ہے ہم بہت سارے لوگوں سے خود سیکھنا شروع کر دیں, اپنی زندگی میں سیکھ